آج ہم پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہیں گے پاکستان کے لیے تاریخی دن۔ پاکستان کے جو جیولن تھرور ہیں ارشد ندیم، انہوں نے پیرس اولمپکس 2024 میں ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا اور پاکستان کے لیے 40 سال بعد پہلا گولڈ میڈل جیتا۔ انہوں نے کل بھارت کے نیرج چوپڑا کے ساتھ مقابلہ کیا اور انہوں نے جو جیولن تھرو کی وہ 92.97 میٹر کی تھی اور یہ ایک نیا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا۔ یہ آل ٹائم ریکارڈ جو ہے اس میں صرف 6 لوگ اور ہیں جو اس لسٹ کے اوپر موجود ہیں۔ یہ وہ کامیابی ہے ارشد ندیم کے پارٹ پہ جو انہوں نے پاکستان کے عوام کو خوشی دی اور پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل یا پہلا میڈل انفیکٹ پیرس اولمپکس میں انہوں نے جیتا۔ جب ان سے پوچھا گیا ارشد ندیم سے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب جیولن ان کے ہاتھ سے نکلی تو ان کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا کہ یہ گولڈ ان کو جیت کر دے گی۔ اس کے بعد وہ زمین پہ سجدہ ریز ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ اور قوم کی دعاؤں کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا۔ ارشد ندیم پاکستان کے لیے ایک پرائیڈ ہے پوری قوم کے لیے۔ آج اس نے پوری قوم کو خوشیاں دیں اور یہ اس کی پرفارمنس جو ہے، اس کی اپنی ڈیڈیکیشن، اپنی کمٹمنٹ، اس کا پروفیشنلزم، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کوئی گورنمنٹل سطح پہ ہمارے ایتھلیٹس کو کوئی سپورٹ میسر نہیں، اگر پھر بھی پاکستان سے کوئی گولڈ لیتا ہے اولمپکس کے اندر تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ملک کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اٹ از این آئی اوپنر فار دا گورنمنٹ ایز ویل کہ آپ ہر سطح پہ پاکستان کے اندر جو ایتھلیٹس ہیں، جو پلیئرز ہیں، جو کھلاڑی ہیں، ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں، فائنینشیل سپورٹ دیں، ان کو ٹریننگ دیں تو وہ پاکستان کے لیے بہت کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ارشد ندیم یہ کام کر سکتے ہیں اپنے اوپر تو پھر آپ تصور کریں کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ اس وقت موجود ہے۔ پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ نے، آرمی چیف نے، رادر تینوں سروسز چیف نے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹافز کمیٹی نے ارشد ندیم کو مبارکباد دی اور انہوں نے کہا کہ تم نے اس قوم کو کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس سے پہلے تو پوری قوم کو ارشد ندیم کی صرف کامیابی ہی نہیں کہ وہ پہلی پوزیشن پر آئے، بلکہ انہوں نے اولمپکس کا جیولن تھرو کا ریکارڈ بھی توڑا نا۔ تو سب سے پہلی بات اس کی پورے اہل وطن کو اور ایک ایک پاکستانی کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے اور ہماری جماعت کی طرف سے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ارشد ندیم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساخی۔ ہمارے پاس صلاحیت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور بات ذرا صحیح ہے کہ تھوڑا سا ہمیں موقع دینا ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو موقع دیں آگے بڑھنے کا، ان کو تھوڑا سا اعتماد دیں، مایوسی سے نکال کر انہیں امید کی طرف لائے، چاہے وہ سیاست کا شعبہ ہو، سیاسی بحران، معیشت کا شعبہ ہو، معاشی بحران، یا کھیلوں کا شعبہ، اور وہاں بھی جو ایک کرائسس کی سچویشن رہی ہے کہ ہم ہاکی ہمارا جو ایک پرائڈ تھی، ایک افتخار تھا، اور کسی وجہ سے ہم اسے مینج نہیں کر سکے، اپنی اس کمپیٹنسی کو، اور مقابلے میں مسابقت میں ہم اس طرح پوری دنیا سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو میرے خیال میں اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ ہمارے آزادی کا مہینہ بھی ہے، 14 اگست از جسٹ اراؤنڈ دی کارنر، اس کی بھی تمام اہل پاکستان کو مبارک ہو۔ اور یہ وہی اسپرٹ ہے جو کہ بانی پاکستان یا بانیان پاکستان کی تھی، جب پاکستان قائم ہو رہا تھا، اس میں ایک اخلاص تھا، اس میں ایک اپنائیت تھی اور ایک جذبہ اور ولولہ تھا نا۔ اور ہم احساس کمتری میں شاید مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہاں جو بھی خامی ہے ہم کرٹیسزم میں یا نیگیٹو پروپیگنڈے میں زیادہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں خوش فہمی کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی خامی کو، اپنی کمزوری کو دور کر کے جو اپنا پوٹینشل ہے اس کو باہر لانا ہے۔ ایز اے قوم، مینس القوم، جو ایک پاکستانی شہری میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ہم پالیسی لیول پہ، حکومتی سطح، پارلیمان کی سطح پہ وہ کردار ادا کر سکیں کہ جو پاکستان کے نوجوانوں کا، کھلاڑیوں کا مختلف شعبوں میں ہیں، ان کا جو حق ہے ہم ان کو دے سکیں۔ بس ان کو اپرچونٹی دیں،
باقی پھر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. وہ پاکستان کو انشاءاللہ ترقی کے میناروں پر بھی لے جائیں گے اور آسمان کی سربلندی پر لے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ہم ارشد ندیم کے اوپر فخر کر سکتے ہیں اور جتنی اس نے خوشی اس موقع پہ پاکستانیوں کو دیے کہ جب ہر طرف ایک نا امیدی تھی، ہر طرف ایک ایک ایسی فضا تھی کہ جس میں صرف اداسی تھی، تو اس میں پاکستان کو وہ خوشی دی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. لیکن میں اس خوشی کے اندر، اس چیزوں کے اندر میں دو لوگوں کا نام ارشد ندیم کے ساتھ ضرور کروں گا. ایک اس کا کوچ سلمان بٹ صاحب اور ایک پرابلی سکی صاحب ہیں جنہوں نے 2011 میں ان کو مطلب آئیڈینٹیفائی کر کے پرسنل ایکسپینسز کے اوپر ان کو ایز اے فرسٹ کوچ اینڈ سپورٹ کیا تھا. یہ اس قسم کے لوگوں کو ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو اس طرح کے جا کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جا کے اور انہوں نے وہ کیا تھا. اور انہوں نے اس کے لیے میں جب پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں تو یہ ساری چیزیں اور سلمان بٹ صاحب. لیکن دیکھیے سوال میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان اتنا ٹیلنٹڈ ملک ہے، پاکستان اتنا ٹیلنٹڈ ملک ہے کہ آپ کی اور میری سوچ ہوگی. اب آپ سوچئے یہ شخص جس نے آج پاکستان کو گولڈ میڈل دیا. السلام علیکم. بالکل میں تو سب سے پہلے تو مبارکباد ہو ارشد ندیم کو اور اس کی فیملی کو اور اس کے جو کوچز ہیں اور جو اسے گائیڈ کرنے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پر ہے ہی مسلم یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس نے جس نے غلط کیا، جس کو کام لی، جس کو کوائٹ کی، اس نے تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ اتنی اوپر جائے، اتنا ڈسٹینس کور کرے گی. لیکن اللہ تعالیٰ مدد کر دی تھی. تو نیک نیت آدمی ہے، سمپل آدمی ہے، تو اس پہ ہو گیا. اور اس طرح باقی ان حالات پاکستان کو ایک بہت بڑی خوشی ملی. اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد 84 اولمپک گیمز کے بعد یہ گولڈ میڈل ملا، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور انڈیویجول میں جس کو کہتے ہیں نا کہ گولڈ میڈل لینا ہے تو ایک یورپین ٹیسٹ میں کھیل ہے. ہمارا ایشین کھیل نہیں ہے. جیولن ہو گیا، ڈسکس تھرو ہو گیا، شارٹ پٹ ہو گئی، یہ یورپین اس میں بڑے ماہر ہیں. تو اس میں اچیو کرنا بہت بڑی بات. میں چاہیے کہ اس کو جتنا خراج تحسین پیش کریں اتنا کم ہے. اور اولمپک میں گولڈ میڈل لینا ایک میرے خیال میں بڑی اعزاز کی بات ہے. کیونکہ 1976 میں ہماری بیسٹ ٹیم کی ہاکی مونٹریال میں ہم ایک میچ ہارے اور ہم برونز میڈل بھی. تو برونز میڈل کی ہی اپنی اہمیت ہے. ابھی تک اولمپک ولیج کے باہر ہماری ہاکی ٹیم کا پورا نام لکھا ہوا ہے. فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، جو پہلا نمبر نیوزی لینڈ کا، دوسرا آسٹریلیا کا، تیسرا پاکستان کا، سب کے نام لکھے ہوئے. کہ بہت بڑی آنر. پہلے تو ارشد ندیم صاحب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو ارشد ندیم صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی والدہ کو خصوصاً بہت ساری مبارکباد. ان کے علاقے میں جتنے بھی ان کے دوست احباب ہیں، ان کے رشتے دار، ان کے چاہنے والے اور پورے پاکستان کو بہت بہت مبارکباد. آپ صرف اندازہ لگائیے پاکستان عوام کتنی معصوم اور کتنی سیدھی سادی ہے کہ آپ ان کو خوشیاں دیں وہ کتنے چہکنے لگتے ہیں، کتنے اونچے اڑنے لگتے ہیں. یہی ایک مثال ارشد ندیم نے قائم کی ہے. نہ کہ اپنا نام، اپنے گھر والوں کا نام روشن کیا، بلکہ بحیثیت پاکستان کے امبیسڈر پاکستان کا نام بہت اونچا کیا ہے انہوں نے. اب یہ تو ہو گئی مبارکباد، مگر آپ یہ دیکھیے کہ کتنے محدود وسائل کے باوجود وہ یہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہوئے. حکومت پاکستان سے میری اپیل ہے کہ دیکھیے ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے اس ملک میں، تھوڑی سی ان کو فیسلٹیز دے دیں تو وہ ایک کیا کئی گولڈ میڈل جیتے ہیں اولمپک کے اندر. کریکٹ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیریسلی لیں، اپنے ہیروز کو پہچانیں اور ارشد صاحب کو اب بھول نہ جائیں پلیز. ان کے توسط سے کتنے بچے ابھی انتھوزیاسٹک ہو گئے ہوں گے، کتنے موٹیویشن ملی ہوگی بچوں کو کہ جو اس جیولن کے اندر اپنا لوہا منوانا چاہتے ہوں گے. This is the time that we should
things very seriously and think for the nation. تھینک یو سر، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں یہ انتہائی خوشائند بات ہے، اور ہم ارشد ندیم صاحب کو اور ان کے جتنے بھی کوچ ہیں جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور باقی تمام پاکستانیوں کو اس پہ بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. اور ہمیں دراصل صحت مند ایکٹیویٹیز کی ویسے ہماری سوسائٹی کو بہت ضرورت ہے. کریکٹ. بدقسمتی سے ہمارے ہاں شدت پسندی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے. اگر ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے، ہم نے اگر روشن فکری کا ماحول پیدا کرنا ہے، تو سپورٹس کو جو ہے وہ ہمیں بالکل پرائیورٹی پہ رکھنا ہوگا. ہم بہت ساری چیزیں میں انوالو ہوتے ہیں. اس دفعہ بدقسمتی سے ہمارے صرف 7 پارٹیسپینٹس تھے اولمپکس میں، جو کہ ایک المیہ ہے. تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے، جتنے بھی اس ملک میں جو لوگ صاحب اقتدار و اختیار ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ وہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کیا چھوڑنے جا رہے ہیں. اور اگر چائنا ہو یا کوئی اور ممالک ہو، وہاں پہ آپ کھیلوں کے حوالے سے دیکھیں، حکومتی سرپرستی بھی ہوتی ہے اور حکومت اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، حکومت لوگوں کو ٹرین کرتی ہے. یہاں اگر آپ ارشد ندیم صاحب کا بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، ان کے آپ ٹریک ڈاؤن کریں گے، ان کی پرسنل ایفرٹ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. اور پچھلے سال بھی پچھلے مرتبہ بھی انہوں نے وہ گولڈ تو نہیں جیت سکے، لیکن انہوں نے پرفارم کیا تھا. 6 نمبر پہ. ہاں جی بالکل. تو یہ انتہائی خوشائند ہے پوری قوم کے لیے، اور ہمیں اسی راستے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو اس طرف راغب کر سکیں. بہت بڑی کامیابی. سب سے پہلے پوری قوم کو جشن آزادی کا ایک تحفہ ہم کہہ سکتے ہیں. 14 اگست آ رہی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں میڈل لے کر آئیں گے تو پاکستان کی وہ دوبالا ہو جائے گی خوشی. بہت بڑی کامیابی. 40 سال کے بعد پاکستان جو ہے وہ اولمپک میں گولڈ میڈل، اور پہلا ایتھلیٹ لاس اینجلس اولمپکس 1994 میں جو گولڈ لیا ہاکی ٹیم نے، وہ ٹیم کی صورت میں تھا. یہ پہلا انڈیویجول گولڈ ہے اولمپکس کی ہسٹری میں پاکستان کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایتھلیٹکس میں پہلا گولڈ ہے. اس سے پہلے ایتھلیٹکس میں کسی پاکستانی ایتھلیٹ نے گولڈ نہیں لیا تھا. 1960 میں روم اولمپکس میں بشیر ہمارے ریسلر ہیں، انہوں نے برانز میڈل لیا تھا. گولڈ کسی نے، لیکن گولڈ کسی نے نہیں لیا تھا. انفیکٹ کسی ایتھلیٹ نے نہیں لیا. کسی ایتھلیٹ. یہ پہلے پاکستانی ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے. اور ایک سب سے اچھی خبر کہ جو میڈلز ٹیبل ہے اس اولمپکس کا، اس میں پاکستان جو ہے وہ 53rd نمبر پہ آ گیا. ہاں گولڈ. 206 ممالک حصہ لے رہے ہیں، اور پاکستان کا حریف جو ہے وہ انڈیا، اس نے ابھی تک کوئی گولڈ نہیں جیتا. وہ 63rd نمبر پہ ہے، اور ان کا کنٹینجنٹ پاکستان سے کہیں بڑا. اس کے باوجود ہم صرف 7 کے کنٹینجنٹ کے ساتھ گئے، اور ہماری بڑی ہائی ہوپس تھی آن ارشد ندیم کہ وہ پاکستان کے لیے ضرور میڈل لے کر آئیں گے.